اللہ کے پاک نام سے پہلے پارے کا 5واں رکوع دیکھیں گے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو انعمت عطا کی میں نے، علیکم تمہیں یا تم پر، و اور اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، و اور یا صرف مجھ سے ہی، فرحبون پس تم ڈرتے رہو، و اور آمینو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو معکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہ تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ تشترو تم خریدو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، و اور یا صرف مجھ سے، فاتقونی پس تم ڈرتے رہو مجھ سے، ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، نہ وہی ہے جو پیچھے کا چل رہا ہے، یعنی پیچھے جو لا تھا اس کا ایفیکٹ یہاں پر بھی ہوگا. وَتَكْتُمُ اور نہ تم چھپاؤ، الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور تم رکوع کرو، مع ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے. اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم، تتلون تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، و اور انہا بلا شبہ وہ، لکبیرۃ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین جو لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں، انہم یقیناً وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یقیناً وہ، الیہ طرف اس کے، راجعون لوٹنے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت ہے. الفاظ کی وضاحت فہم کی وسعت کے لیے ہے. جب ہم الفاظ کو واضح طور پر دیکھتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل، اگر آپ دیکھیے تو یا حرف ندا ہے. یا کا مطلب ہے اے، بنی بیٹو،
یعنی اولاد کے لیے آتا ہے. اسرائیل، ایل کا مطلب ہے اللہ تعالی اور اسرا کا مطلب ہے بندہ. بنی اسرائیل ایسی قوم کو کہتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جن میں کثرت سے انبیاء آئے. اذکرو، تم یاد کرو، الف پہلے اور واو الف بعد میں. کس کی نشانی ہے؟ ہینڈ ریس کریں گے، ہینڈ ریس کریں. کوئی بتانا چاہے. آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ اس طرح کا کوئی ورڈ پڑھا ہے؟ جی بیٹا، جی کیا پڑھا پہلے؟ او بدو. جی اور کیا پڑھا ہے؟ اسجدو. وسجدو جب کرتے ہیں تو الف جو ہے اس کی بجائے واو کی زبر جو ہے سین کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن اصل اس کی اسجدو ہے. جب اصل پہ جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے ہم اسے پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکرو، جب آپ لذکرو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اذکرو ہے یا یہ کوئی اور ہے ورڈ. اذکرو، الف پہلے واو الف بعد میں، جمع کا صیغہ ہے اور اس میں حکم ہے، امر ہے، فعل امر ہے. فعل تو ہے لیکن اس میں حکم ہے. نعمتی میں یا ہے. کون بتائے گا؟ یا اینڈ پہ آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہو جاتا ہے؟ یس، میرا. چلیں آپ کوئی ایک چیز بتائیں جس کو آپ اپنا کہہ سکتی ہیں، کوئی بھی. عربی زبان میں کیسے بنائیں گی؟ ہم نے اس دن بنانا سیکھا تھا. کتابی. کتابی، کتاب اللہ ہی کتابی، اللہ کی کتاب میری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے گا اپنے سے منسوب کر کے؟ جی جی. قلمی، میری قلم. جی. انی، سبحان اللہ، زیادہ اچھی مثال دے دی. بے شک میں، کیونکہ وہاں تو انسان کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اللتی، جو. اللتی کی فیملی میں اور ممبرز بھی ہیں. کیا اللتی کے فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے اللتی کے فیملی ممبرز کو؟ جی آپ بتائیے بیٹا. یس. الذی، اللذانی، اللذینا، اللاتی، اللتانی. اتنی باتیں نہیں بتانی، سب کے دماغ اڑ جائیں گے. صرف وہ فیملی ممبرز جو ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اللائی، ہاؤلائی. جی آپ بتائیے. الذی، اللذینا، اور اب پہلے بھی پڑھ چکے اللتی. بس 3 فیملی ممبرز کو آپ جانتے ہیں، باقیوں کی طرف نہ دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. انعمت، میں نے انعام کی، میں نے عطا کی. آپ نے سورہ الفاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ انعمت، تا کے اوپر زبر ہے. تا فیملی بتائیں گے اس میں کیسے کیسے تا آتی ہے؟ جی بتائیے بیٹا. تا پہ زبر، ٹھیک ہے. اور پیچھے؟ جی آپ بتائیے. جی. تا کے نیچے زیر اور تا ساکن اور تا کے اوپر پیش. جب پیش آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی میں. انعام تو، میں نے انعام کی. ایک پیش نے کیس ہی چینج کر دیا. انعام تا، تو نے انعام کی. انعام تو، میں نے انعام کی. علیکم، تم پر یا تمہیں. ٹھیک ہے. علا اور کم، یہ دونوں آپس میں مل گئے. کمبینیشن ہے نا، آپ نے کمبینیشن ضرور دیکھنے ہیں. یہ جڑ کے جو لفظ ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے یہ کوئی نئی دنیا ہے، نئی بات ہے. تو یہ نیا نہیں ہے. علا اور کم. علا کو دیکھیں، علا کی طرح اور کون سے حروف ہیں؟ الا. تو کم لگائیں الا کے ساتھ. الیکم. ٹھیک ہے. اور کم فیملی میں سے کون بتائے گا؟ کم. یس آپ بتائیے بیٹا. کا کما کم. ٹھیک ہے. علیکم، تم سب پر. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو. اوفو. اب دیکھیے گا پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ اذکرو، زال کاف را، اس کا روٹ ہے. اور اوفو، تم پورا کرو. جو حروف آ رہے ہیں یہاں پہ ہے تو فعل امر. اذکرو،
ओबुदू और इसी तरह उस जुदू की तरह औफू, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है वाव की वजह से, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर जाएं, कुछ दिनों में पता लग जाएगा वाव क्यों आ गई यहाँ, ठीक है। लेकिन वाव की वजह से आप एक और चीज देखते हैं, यहाँ तो वफाओं की बात है। आप लोगों में से किसको वफा अच्छी लगती है और किसको बेवफाई? बेवफाई किसको अच्छी लगती है? लेकिन आप अल्लाह ताला के साथ कब कब बेवफाई करते हैं, क्या सोचना नहीं चाहिए? खुद अपने लिए तो वफा अच्छी लगती हो और रब के साथ बेवफाई हो। या अल्लाह हमें बेवफाइयों से बचा लेना। अल्लाह ताला ने पिछली कौम से कहा है औफू, तुम पूरा करो, वफा करो। वफा यही होती है कि इंसान का जो ताल्लुक है उसे निभाए, पूरा करे। और यहां पर पूरा करने के मानों में हम इसे लेकर आएंगे, औफू पूरा करो, लेकिन आप इसे वफा करो भी कह सकते हैं। बिअहदी, अब आप मुझे इसका ऑपरेशन करके बताएंगे। आप लोगों में से डॉक्टर है कोई डॉक्टर है? जी डॉक्टर साहब आप बताइए। हाँ जी, बिअहदी ऑपरेशन करें इसका। बी अलग हो बा, जाता है, बा हाँ जी, अलग हो जाता है। ये बा के नीचे जो जेर है इसका मतलब क्या है? बी का साथ भी होता है, साथ भी और को भी, को भी होता है। ठीक है। आगे क्या है? अहदी, अहद, आइन हा दाल। इसका मतलब अहद से है। अहद से मुराद अहद, वादा, कॉन्ट्रैक्ट है। आखिर में ये भी है ये मेरा, मेरा। तो ये तीन हिस्से हैं और एक वर्ड बना बी अहदी, मेरे अहद को, ठीक है। ऊफी, मैं पूरा करूंगा, वही वफा है। वफा तो कभी नहीं बदलती। अगर आप लोग वफादार हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे। वफादार शख्स अपनी वफाओं को कभी नहीं बदलता, तो इसका भी वही रूट है। ऊफी, मैं वफा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बिअहदिकुम, कौन इसका ऑपरेशन करेगा? बिअहदिकुम, यस आप। डॉक्टर साहब के साथ वाले लोग ज्यादा मुतासिर हो गए। जी मैम यहाँ पे बी जो है दोबारा को के लिए का के की को आपने बताया था, ठीक है। तो उसके लिए यूज हो रहा है। आहदी दोबारा अहद के लिए कुम तुम्हारे, तो जी, तुम तुम्हारे सबके। और कुम की फैमिली कौन सी है? का कुमा कुम। आप देखें, क्या आप कुरान पढ़ा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आप पढ़ा रहे हैं ना हमें। अभी जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप पढ़ाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। व और इय्या, सिर्फ मुझसे ही। इय्याका, इय्या, दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जी पीछे से आप बेटा। इय्या क्या मतलब है? या सिर्फ मुझ ही से, या का सिर्फ तेरी ही। सिर्फ तेरी। इसमें इखलास नजर आता है? खालिस अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए खालिस कैसे हुआ जाता है? इया का सिर्फ तेरी, नाबुदु हम इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है, इखलास का एक और रास्ता है। वहां बात इबादत की थी, यहाँ बात किसकी है? व इया, और सिर्फ मुझी से। फरहबून, बस तुम डरते रहो मुझसे। जानते हैं ये जो रूट है ना, रा हा बा, ये ऐसा खौफ है जो इंसान को दुनिया की लज्जतें नहीं लेने देता, दुनिया से भगा देता। जबकि खौफ और तरह के भी होते हैं। जैसे कोई सांप से खौफ खाए तो भाग के थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, जब सांप चला जाएगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन रहबानियत ऐसे खौफ को नहीं कहते हैं। अल्लाह ताला ने रहबानियत का हुक्म नहीं दिया, डरने का हुक्म दिया है, दिल से डरना। रहबानियत तर्के दुनिया है, और इसके मुकाबले में अल्लाह ताला जो चीज डिमांड करते हैं रब्बानियत है।
रब्बानियत का मतलब है अल्लाह वाला होके रहना, लेकिन दुनिया ही में रहना, दुनिया छोड़कर नहीं भागना। फरहबूनी, पस तुम डरते रहो मुझसे। कौन बताएगा ये नून के नीचे जेर जो है इसका क्या मतलब है? क्या इसका भी कोई मतलब होता है? जी आप बताना चाहते हो, बताओ। मुझसे कहां से ये तर्जुमा कर लिया हमने? है तो सही, जो है इसका मतलब है मुझसे मुझसे। या मेरी। हम कैसे मान लें आपकी बात कि इसका तर्जुमा मुझसे है? इसमें से ये उड़ गई है। जो जेर होती है ना वो डिपिक्ट करती है ना, और वो या को डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, जेर। तो आप लोग तो बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर करने के आदी हैं, तो छोटी सी जेर आपके सामने क्या हैसियत रखती है। लेकिन अब आप कॉन्शियसनेस सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्शियसनेस का नाम ही तकवा है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। वा और आमीनो, तुम ईमान लाओ। आमीनो की तरह की का एक और वर्ड है, कौन बताएगा? हमने देखा था आमीनो, तुम ईमान लाओ। जी बेटा, आमन्ना, ठीक है, एक एतबार से आमन्ना हम ईमान लाए। जी कोई और बताए? जो मैं पूछना चाह रही हूं उस तक कौन सा इंटेलिजेंट फर्द पहुंचेगा? जी आमनु, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपके फहम में बरकत दे। आमनु और आमीनु जेर और जबर का फर्क है ना। जब आमनु था तो इसका मतलब था वो सब ईमान लाए, लेकिन मीम जेर हुई तो अब उसे हुक्म मानना पड़ेगा, जेर हो गई है ना। आमीनु, तुम सब ईमान लाओ। आमीनु, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जेर जबर हो जाए और उसका तर्जमा हुक्मी अंदाज में अमर की सूरत में आए। आमीनु और आमनु को कौन कौन मिक्स करेगा आइंदा? इसका तर्जमा कौन आपस में मिलाएगा? कौन कौन इसका तर्जमा गलत करेगा? कोई नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिमा, उस पर जो, बिमा। इस फैमिली में कोई और भी ऐसे इस फॉर्मेट पे हुरूफ आते हैं? कौन बताएगा? जी बुशरा। लिमा, ठीक है। और कौन बताएगा? जी जी लम्मा, ठीक है, वेरी नाइस। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, ठीक है जी। जी देखिए, इसी वजन पर लेके आइए ना, जहां सिर्फ इतनी सी बात याद रखें, माँ से पहले कौन कौन से हुरूफ लगेंगे? अब आप लगाते जाएं। कमा, और क्या लगेगा? इन्नमा, और लगाएं। लम्मा, ठीक है, और मिम्मा, ठीक है, ठीक है, और कुल्लमा, ठीक है। तो ये सारे हुरूफ आप साइड पे लिख लें, ये आपकी याददाश्तें हैं। आपको 1000 बार भी लिखना पड़े, हारना नहीं है। आप लोगों में से कौन हारना चाहता है? कल कोई हारना चाहता था, वो किधर गई जो हारना चाहती थी? यहां मौजूद है। आप हारना चाहती थी, आजो आगे, आजो आजो। आज कुछ इफाका है, आजो आजो, शाबाश। आज आपने क्या नाश्ता किया था बेटा? क्या खा के आए थे? माइक ले लो। देखें जी, मेरा एक पेशेंट है, मैं उसका इलाज कर रही हूं, और वो पेशेंट ऐसा है जो दिल से हार जाता है। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला ये कभी नहीं हारेंगी, है ना? जी बेटा बताओ। सुबह सेब खा के, सुबह सेब खा के आई थी, ठीक है। एन एप्पल इन द डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, तो आप तो डॉक्टर के पास आके खड़ी हो गई हैं एप्पल खा के, हैं? लेकिन आप कोई, यानी आप तो सिर्फ माइक लेने आई थी, दवा लेने नहीं आई, है ना? तो जरा डेंटिस्ट से होशियार रहिएगा, दांत निकाल देते हैं जल्दी। वैसे दांतों का इलाज भी करते हैं, ठीक है जी बेटा। अब क्या हाल है आपका? हारना है?
تھک جاتی ہیں؟ اب تھکنا ہے؟ انسان اپنی فوڈ سے، اس کی کمی سے نہیں تھکتا، ہمت ٹوٹ جاتی ہے بیٹا. آپ فیل کرتی ہو کہ ہمت ٹوٹتی ہے؟ پتہ ہے ہمت کیسے ٹوٹتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو رانگ میسج دیتا ہے. آپ میں سے کون ہے جو سچا انسان ہے اور یہ مان سکتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو رانگ میسج دیا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگوں نے رانگ میسج ہی کبھی نہیں دیا. اچھا، کس کس نے دیا؟ دوبارہ ہینڈ ریز کریں. جی سعدیہ، آپ نے کیا رانگ میسج دیا کبھی؟ کوئی رانگ، کبھی کوئی ہوتا نا کوئی وقت ایسا جس میں انسان اس بات کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا. اچھا، یہ کام ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سادہ سی بات ہے جو عام طور پر زبانوں سے نکل جاتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس بارے میں انسان کہہ دے اچھا یہاں تو ہونا ہی ایسے، تو انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. یہ میں ویسے اگزامپل کے طور پر کہہ رہی ہوں، لیکن آپ بتائیں گے کہ آپ کون سا رانگ میسج دیا جس کا امپیکٹ آیا لائف پہ؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیپیبلٹی کو غلط جج کر لیتے ہو، لائک جج یور سیلف رانگلی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کے شاید کیپیبل نہیں ہو، کر نہیں پاؤ گے، لیکن جب اللہ سے مدد مانگ کر آپ وہ کرتے ہو نا اور آپ اس سے بہتر کر لیتے ہو، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو میسج دیا تھا وہ رانگ تھا اپنے آپ کو. صحیح. یہ کتنی قیمتی بات ہے بیٹا، لوگوں کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے میں فلاں کام نہیں کر پاؤں گی؟ کافی لوگ ہیں تقریباً. اچھا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ تعالی جلد عربی بولنے لگ جائیں گے؟ الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں جس وقت آپ اس کے لیے عملی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی ہمت ٹوٹنے لگ جائے گی. زیادہ دنوں تک آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. لیکن زندگی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں یہ کام کر نہیں پاؤں گی. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گول چپاتی بناتے ہیں؟ اچھا، بناتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں گول چپاتی نہیں بنا سکتی؟ تو آپ کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے نا. ہمت کیوں ٹوٹتی ہے؟ ایک دو دفعہ کیا ہوگا، اس کے بعد کہا ہوگا یہ نہیں میرے سے ہوتا، یا پھر یہ کہ کوشش ہی نہیں کی ہوگی، ہے نا. تو کون کون گول چپاتی بنا لے گا انشاءاللہ؟ اب دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو غلط میسج دینے سے رک جائیں، اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے ساتھ وفا کر لیں. کبھی یہ بات نہیں کہنی میں یہ نہیں کر سکتی. دنیا میں عام لوگوں کی کامیابی کا راز اتنا ہے میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتی ہوں، اور مسلمان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انشاءاللہ میں کر لوں گی، انشاءاللہ، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، مسلم ہو کر کسی کی ہمت ٹوٹ جائے. کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ میں ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو پتہ ہے. سورہ العلق جب نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام منا رہے تھے اقرا، اور آپ کہہ رہے تھے ما انا بقارئ. انہوں نے پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ. انہوں نے پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹلی شعور کی گہرائی کے ساتھ نہیں جڑتا، اس کی ایسی ہی کیفیت ہوتی. تو اصل میں یہ آپ کی ہمت کا ٹوٹنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہونا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اصل میں اللہ کی رسی چھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، اس لیے انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی. تو جب ایک پیشنٹ کو یہ پتا چل جائے کہ میری بیماری کیا ہے، ڈائگنوز ہو جائے، اور اسے یہ بھی پتا چل جائے اس کا علاج اس دوا میں ہے،
تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے نا. اخلاص کیسے آتا ہے؟ ہم نے 2 باتیں دیکھی ہیں. کون انٹیلیجنٹ ہے جو بتائے گا اخلاص کیسے آتا ہے قرآن کی روشنی میں، 2 آیات کی روشنی میں؟ آپ ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا بیٹا؟ مروہ. مروہ تو ویسے ہی اخلاص والی جگہ ہے. الحمدللہ. جی مروہ، آپ قرآن حکیم سے مثال دیں، اخلاص کیسے آتا ہے کسی انسان کے اندر؟ دادا ایک تو ہم نے دیکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. ٹھیک ہے، 2 باتیں اخلاص کے بارے میں آپ کو پتہ چلی ہیں. آپ خالص کیسے ہوں گے؟ اپنی عبادت کی طرف توجہ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. نماز میں، عبادت میں کچھ اور نہیں سوچتے رہنا. اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ دوسری چیز ہے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. تو آپ نے مدد مانگی تھی کہ یا اللہ میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، آپ میری مدد فرمائیے؟ نہیں مانگی. تو دیکھیں کمی ہے نا. تو آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں گے کمی کہاں سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، پھر نہ ہمت آتی ہے نہ خالص ہو پاتے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے بیٹا؟ اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ کا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. سبحان اللہ. بیٹا آپ یہ پوائنٹس الگ لکھ لو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اور جتنے لوگوں کو سمجھ آ گئی نا وہ اس پر چھوٹا سا کچھ لکھیں ضرور. آج لکھیں گے، آئندہ آنے والے کل میں آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو رہی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کا خوف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، ایمان میں، علم میں، فہم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اور دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ وَآمِنُوا. اور یہ ایمان کی باتیں ہیں. صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں. تب دیکھیں آپ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایمان کی باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو آپ کو ایمان کے راستے میں سے کتنی چیزیں پتہ چلی؟ ایمان کا راستہ، ایمان لے آؤ. آپ کو پتہ چلا عبادت، آپ کو پتہ چلا استعانت، اخلاص ہے، آپ کو پتہ چلا خوف. اس سے بندہ خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے سے. جب انسان اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتا ہے نا تو کھوٹا ہو جاتا ہے. اپنے جیسوں سے کبھی نہیں ڈرنا. کوئی عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا، کوئی مرتبے میں بڑا ہے یا چھوٹا، کسی انسان سے نہیں ڈرنا، کسی انسان کا خوف نہیں رکھنا، کسی انسان کا روب نہیں کھانا. ایک اللہ کا یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اس کو دینا ہے، تبھی تو آپ وفا کریں گے. اور آپ پتہ ہے ہم بے وفاؤں کی داستان پڑھ رہے ہیں. ایمان فروشوں کی داستان شروع ہوئی ہے یہاں سے، کیسے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا تھا. تو ان سے ہم سبق سیکھیں گے. جیسے لقمان حکیم سے کسی نے کہا آپ نے عقل کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا بے وقوفوں سے، ان کی بے وقوفیوں سے. جب میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو ان قوموں کے حالات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی نادانیوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ. حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے اور ہم پہلے پڑھ چکے. اور بما اس پر جو، اور کتنی بڑی فیملی بما کی بن گئی نا. ٹھیک ہے. انزلتو، کیا روٹ ہے اس کا؟ نون زا لام. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتا چل گیا نا. تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا پڑھا تھا؟ اسی جیسا انعمتو. ٹھیک ہے، حروف کی کیا تبدیلی ہے نا، فارمیٹ تو ایک جیسا ہے. نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے. مصدق میں روٹ کیا ہے بیٹا؟ صاد دال قاف. اور اس کا ایک فارمیٹ ہے مصدقن. کبھی آپ نے کسی کا نام سنا ہے مصدق؟ مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، سرٹیفائی کرنے والا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اسم فاعل ہے نا. مصدقن
تصدیق کرنے والا ہے لما اس کے لیے جو یہ آپ جانتے ہیں معکم. ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ہمارے یہاں جب کسی کو شادی کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بما اہل و عیال. با کا مطلب بھی ساتھ ہے, ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے. تو بما جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں. ماں کافی ہے, ماں اہل و عیال. ویسے شادیوں میں اتنے اہل و عیال کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن بہرحال ماں کی مثال کے طور پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا, معکم ساتھ تمہارے یا پاس تمہارے. ٹھیک ہے. ولا تکونو, تکونو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, تا اور واو الف آخر میں, بیچ میں کیا رہ گیا؟ کاف واو نون. اپنی زبان میں بتائیے کون کون سے الفاظ آتے ہیں اسی سے؟ کون و مکان, اور کیا آتا ہے؟ کائنات, کائنات یونیورس بھی اسی سے. کن فیکون. آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کن. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا. آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں پھر بھی آپ کو پتا ہے. کن ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف فرق ہے یا کی بجائے تا. لیکن واو الف جو ہے لا تکونو, نہ تم ہو جاؤ. کانا کی فیملی ہے, کانا یکونو. ٹھیک ہے. کن فیکون. ٹھیک ہے. اولا پہلے. اول کیسے کہتے ہیں؟ پہلے کو. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اول رکھے. ٹھیک ہے. لیکن کفر میں کبھی اول نہیں آنا, ایمان میں اول آنا ہے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے تم نہ بن جانا. اول کافرن, کہ یہ جو کتاب آئی, یہ جو رسول آیا, اس کے ساتھ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا. بھی تو آپ جانتے ہیں, بھی ہی ساتھ اس کے. یہ ہی کیا ہے؟ ہو فیملی ہے نا. بتائیے اس کے کون سے ممبرز ہیں؟ اکٹھے بولیں, آگے بھی بتا دیں. یہ ادھر فیمنزم سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں. ہا ہما ہننا. جی ٹھیک ہے. مونس کے لیے آتا ہے ہا ہما ہننا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی لڑکی یا عورت کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ دلچسپی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ دلچسپی کا اظہار کر لیں. اب بتائیے مجھے, ہو فیملی میں کون کون آتا ہے؟ چھ ممبرز کا پتہ چل چکا ہے آپ کو. اور میں عجیب بات بتاؤں آپ کو, جب یہ آگے جائیں گے نا سیکنڈ پرسن کے لیے تو پھر یہ بدل جائے گا. ہو غائب, کوئی اور آ جائے گا. وہ اور کون ہے ان کے بارے میں آپ جان رہے ہیں, لیکن میں نے انہیں ادھر نہیں جوڑنا, ابھی نہیں جوڑوں گی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو لگے گا یہ بوجھل ہو رہا ہے, اور الگ الگ سارا سیکھ جائیں گے تو خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ اس کی اگلی ساری فیملی کو جان چکے ہیں لیکن ابھی پختہ نہیں ہے, تو علم کو پختہ کر لیں. ٹھیک ہے. ولا تشترو. اب آپ دیکھیے, ولا تکونو ولا تشترو, ایک ہی وزن ہے نا. نہ تم خریدو. خریدو فروخت کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جی خریدنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مشتری. ہوشیار باش. اچھا, جب آپ علم کو حاصل کرتے ہیں نا تب بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی غلط چیز نہ سکھا جائے, کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اتھینٹک نالج لیں. ہر چیز کوئی بتا دے تو ہر چیز ہی قبول کر لینی ہے, ایسا کبھی نہیں کرنا. صرف سچی بات کو, حق کو قبول کرنا ہے, نہ حق کو نہیں. اور حق جہاں سے بھی ملے اسے قبول کرنا ہے انشاءاللہ. ولا تشترو, اور نہ تم خریدو. کیا روٹ ہے اس کا؟ اللہ اکبر, مشکل ہے. تا کو نکالیں پہلے, تا نکال دیں. نکال دیا. اور واو الف بھی نکال دیں. نکل گیا. ٹھیک ہے. باقی کیا رہ گیا؟
नहीं, अभी तो कुछ और रहता है। वो जैसे जो लोग किसी दायरे में नहीं आते उनको क्या कहते हैं, इसी वजन पर बोले, शुतरे बेमुहार। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास शुतर है, ठीक है, शीन ता रा है, लेकिन ता इसकी असली नहीं है, एडिशनल है। ठीक है, इसका असल फिर क्या है, शीन रा या। ठीक है, और ये जो ता आ गई, ये कहां से आ गई? कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी फैमिली में बेटे बड़े हो जाते हैं तो बहू शामिल हो जाती है, ठीक है, और वो फैमिली का हिस्सा बन जाती है। तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं, इसके असली अफराद 2 थे और चलो उनका एक बच्चा हुआ, ये 3 थे। ये कहां से आ गया? भाई इसने आना ही था, तो अब फैमिली बढ़ गई। तो ये बाप कौन सा है? इफ्तियाल है। ठीक है, इफ्तियाल। तो आपको किसी नए दरवाजे का पता चले तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? आपको हरम के सारे दरवाजों के नाम आते हैं? किसी किसी के नाम आते हैं। कौन कौन से दरवाजे? गेट, बाबे जी, बाबे अब्दुल अजीज। और किस बाब का नाम आता है? हैंड रेस कर दें, क्योंकि अब सारे लोग मुख्तलिफ हो गए ना। जब सब जानते हो तो जी, आप किसी का नाम? बाबे फहद। अच्छा, आपको किसका नाम आता है? बाबे फतह जी। यही कहना था, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया जी। आपने कौन सा बताना है? वो हो गया, ठीक है जी। बाबे अब्दुल्ला नई एंट्री है, ठीक है। आप कब उम्रा करके आई थी? 3 साल पहले, ठीक है। तो लेटेस्ट जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में पहले वाला नॉलेज जो है वो काफी नहीं है, तो अपने इल्म को तरोताजा रखना चाहिए। पिछले वाले इल्म पे बिलीव करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कम होता जाता है वक्त के साथ साथ। ठीक है, समीना कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा, तस्वीर दिखाइएगा। अब देखें, तस्वीर दिखा दें, कोई बात नहीं, ठीक है जी। बाबे उमरा है, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, चलो, कई बाब हैं जिनके नाम आपको पता चले, और आपको लाहौर शहर के दरवाजों के नाम भी पता। आज मुल्तान के दरवाजों के नाम देखते हैं। मुल्तान में कौन कौन से बाब हैं जी? दौलत गेट है जी, बोहर गेट है जी, और कौन सा है? पाक गेट है, और कौन सा है? हरम गेट है जी, दिल्ली गेट है जी, ठीक है। और कौन सा गेट है भाई मुल्तान में? ठीक है, तो इल्म के भी कुछ दरवाजे हैं ना, अरबी जुबान के इल्म के दरवाजे हैं। तो आपको जब दरवाजों का नाम पता चले तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहा करें। समनन, कीमत। और आपको पता है समीना किसे कहते हैं? आप तो खुद ही बहुत माशाल्लाह साहिब इल्म हो रहे हैं, माशाल्लाह। कलीलन, थोड़ी, कलील कम को कहते हैं। और कलील का रूट पता है क्या है? कौफ लाम। ठीक है, तो आपने कैसे अंदाजा लगाया कि इसका रूट ये होगा? कलील का काफ लाम या क्यों नहीं है? वाव अलिफ या तो आते जाते रहते हैं, और काफ लाम, ठीक है। फत्तकून, बस तुम डरते रहो। फरहबून भी आया था और फत्तकून भी आया है। फत्तकूनी, बस तुम डरते रहो मुझसे, ठीक है। इसका रूट क्या है? वाव काफ या। इसका हमने काफी पीछे हमने देख लिया, इसलिए आज हम इसे नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे की बातें फिर रह जाएंगी। और आप देखें हर जगह पे बनी इसराइल के लिए आ रहा है ला ला ला। कौन कौन सा ला आया है? वो कहते हैं आगे दौड़ और पीछे चौड़, तो ऐसे नहीं, पीछे हो। वला तकूनो। और कौन सा आया? वला तश्तरू। अब कौन सा आया? या अल्लाह, ये कैसी कौम है जिसको रोका ही जा रहा है, एक बात से, दूसरे से, तीसरे से। असली वाला ला कौन सा है, जरा आपने ध्यान करना है। क्या असल उनकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बाकी गलतियां उनसे होती जा रही। वला तलबिसु, और ना तुम मिलाओ
لام با سین سے ہے. آپ کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ لباس. آپ کو تو عربی زبان آنے لگ گئی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, تو ویسے تو دوسرا جمعہ بھی گزر گیا ماشاءاللہ. تو 2 ویکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں آج ماشاءاللہ. اور آپ فیل کر رہے ہو کہ 2 ہفتوں میں آپ ماشاءاللہ تیز ہو گئے, آپ لوگوں کو آنا شروع ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی زبان مشکل ہے؟ الحمدللہ. وَلَا تَلْبِسُوا, اور نہ تم ملاؤ, لام با سین سے ہے, تا تم واو الف سب. وَتَكْتُمُوا میں بھی دراصل تھا لا تکتمو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ایک اور خرابی تھی. ساری غلطیاں جب تفسیر پڑھیں گے ایک طرف لکھ لینے ہیں الفاظ. کون کون سے یہ برے کام کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا ہے. تکتمو, اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف تا میم. باقی یہ وہی ہے. جب آپ ایک جیسے حروف لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ایک ہی فارمیٹ. وَأَقِیمُوا, اور تم قائم کرو. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا. تعلمون تو آپ جانتے ہیں عین لام میم سے ہے. اقیموا, تم قائم کرو. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے پڑھا, کیا پڑھا تھا پہلے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب یہ امر ہے نا, حکم آ گیا, الف اس لیے ابتدا میں آ رہا ہے. اقیمو, تم قائم کرو, لیکن روٹ اس کا وہی رہے گا. اور روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم. ٹھیک ہے. آپ کے یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اوکاڑا کے قریب, جس کا نام کہ پہلا حصہ کچھ اور ہے لیکن دوسرا حصہ اسی روٹ سے. کوئی اوکاڑا سے تعلق رکھنے والا ہے, یا کسی کو جغرافیے سے دلچسپی ہے, یا کوئی دلچسپی رکھتا ہے مختلف علاقوں سے, تو بتائے گا کیا نام ہے وہ؟ حجرہ شاہ مقیم. حجرہ شاہ مقیم اسی روٹ سے ہے, مقیم. ٹھیک ہے. تو جب آپ علاقوں کے نام پڑھا کریں, ان کے بھی جوڑ نکالا کریں, ان کے بھی حروف دیکھا کریں کہ یہ کیا, اس کی اصل کیا تھی, اور پھر ان کے بارے میں سوچیں کہ کیوں اس طرح کا نام رکھا گیا. سب سے عجیب کسی علاقے کا نام کون بتائے گا؟ سب سے عجیب جو لگا زندگی میں. جی آپ بتائیں. گجو متا بہت عجیب لگتا ہے, لاہور والوں کو بالکل عجیب نہیں لگتا, عادی ہو گئے, کیونکہ گجو متا آخری اسٹیشن ہے میٹرو کا. جی نسترن بذات خود عجیب ہے. اچھا جی نسترن بتائیے. ہمارے گاؤں کا نام ہے گنجا. گنجا. یہ اس سے زیادہ عجیب تو میں نے نہیں کبھی سنا. اچھا, نام عجیب نہیں سنا. کسی اور نے کوئی نام سنا ہو؟ جی آپ نے بھی کوئی سنا ہوا؟ جی جی خانپور میں ایک جگہ کا نام ہے سیوا رام. جب وہاں پہ ورک کر رہی تھی تو مجھے یہ برا لگا, تو اس کا نام چینج کر کے توحید آباد رکھ دیا تھا. اب اسی نام. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. جی آپ کو بھی کوئی نام پتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کتنی عجیب عجیب باتیں پتا ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, اور ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے سسرال کی گاؤں کا نام ہے چوکھیاں والا, مطلب زیادہ والا, لڑکیوں والا. اچھا, چوکھیاں والا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے پنجابی میں, چوکھے سے. کوئی آپ لوگوں میں سے پنجابی سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ بتائے. جی کوئی ہے دلچسپی رکھنے والا؟ جی چوکھے کا مطلب زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں جی بشرا. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, چوکھا آئے اور رنگ بھی چوکھا آئے. جی چوکھا. جی چوکھا ہوشیار. یہ فائزہ کے تجربے کی باتیں. فائزہ ہر کسی کو اسی نظر سے دیکھتی ہیں کہ فلاں چوکھا ہوشیار ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. جی آپ بتائیے بیٹا. چوکھا ڈاڈے کو بھی کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ڈاڈا. ٹھیک ہے جی, اسے ذرا گوگل کر لیں گے. ہاں جی. تو جب کوئی ورڈ یوز ہو نا, آپ کا اردو ہے, عربک ہے, پنجابی ہے, اس کے پیچھے لگ جائیں. زبانیں اس طرح ہی آ جاتی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اقیمو, قائم کرو, تم قائم کرو. اچھا, ہمارے سندھ میں کوئی بہت مشہور شخصیت کا نام تھا اسی نام کے ساتھ, قائم علی شاہ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کا جنرل نالج جو ہے وہ تر و تازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ, نماز,
اور स्वाद लाम या से है, हमने पहले इसका रूट नहीं देखा। वो आतू और तुम अदा करो, ये आप पहले देख चुके हैं। क्या रूट है इसका? हमजा ता और या, और आगे है अज़्ज़कात, अज़्ज़काता, जा काफ या। ठीक है, आगे देखिएगा वर्काऊ और तुम रुकू करो, रा काफ और आइन, सब फेले अमर है। अकीमू, आतू, वर्काऊ, ठीक है, इससे पहले भी फेले अमर आए हैं, सब इकट्ठे करके लिखने हैं। ये आपके नॉलेज को पुख्ता करने के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और अर्राकिईन, रुकू करने वाले, राकिईन। अच्छा, राकिउन को देखें, फाइलुन के वजन पर है, राकिउन, रा काफ आइन है ना। फाइल बनाने का एक ही तरीका है, फा कलमे के बाद अलिफ लगा दें और आखिरी हरफ को तनवीन दे दें। चले मुझे ये बताइए कि कौन चाहता है कि कोई लफ्ज जो आपको पता है इसका फाइल पता चल जाए अरबी जुबान में। मिसाल के तौर पर बैठने के लिए जीम लाम सीन 3 हरूफ से आता है, तो आप बनाइए इससे जालिसन। अच्छा, सजदा करने वाले को क्या कहते हैं? साजिदुन। आप में से कितने लोग हैं जो सजदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क़यामत का दिन ऐसा होगा जब कुछ लोगों को सजदा करने का हुक्म होगा, सजदा नहीं कर सकेंगे। अभी तौफीक मिली हुई है, अपने सजदों को बेहतर बना लें। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, कुर्ब का रास्ता है। और रुकू करना, एक जगह पर जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ मर्दों को नहीं कहा गया कि आप रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, एक औरत को भी हुक्म दिया गया था। वो कौन सी खातून थी? जी, हजरत मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो? हमजा मीम रा से है। इस फॉर्मेट का आपको पता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिल बिर्री, बा लगने की वजह से लगता है कि ये कोई अलग वर्ड है, वरना ये अल बिर है। बिर नेकी को कहते हैं, और बा रा इसका रूट है। अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम भी है, कोई आप में से जानता है? जी, अलबार। ठीक है, अलबार, ठीक है। और अलबर्रुर रहीम भी आता है। तनसौना, तुम भूल जाते हो। आप लोगों में से कितने लोग भूल जाते हैं? सारे ही भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम भूले थे, और हम काफी दफा दोहरा चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से एक अहद लिया था ना, और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फनसिया, तो वो भूल गया। वलम नजिद लहू अज़मा, जानते हैं जो भूलते हैं उनके इरादे टूट जाते हैं, उनकी हिम्मत टूटती है। याद रखना जरूरी है। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाएं। टिप देना चाहती हूँ याददाश्त की बेहतरी का, लेकिन पहले आप ये बताएंगे कितने लोग हैं जो अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं? सब चाहते हैं। अगर आप किसी हकीम के पास जाएं तो आपको क्या देगा? बादाम का तो कहेगा ना, देगा नहीं, वो आप खुद जाके खरीदेंगे। ठीक है, वैसे आपको क्या देगा? नहीं, कोई दवा जो बना के देगा, कोई कुश्ता, कोई माजून, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी ना। जी, नुस्खा दे देगा, या कोई अगर वो कोई बनाने वाला है तो कोई ना कोई कुश्ता दे देगा, कोई ना कोई माजून दे देगा। अच्छा, ज्यादा माजून देते हैं, ठीक है, ठीक, दिमागी माजून देते हैं, ठीक है। तो देखें कितने लोगों के तजर्बात हैं, किसके पास जाए तो क्या होता है। लेकिन आपको पता है इन सारी चीजों के बावजूद हाफजा ठीक नहीं होता। जी जी उस्ताज़ा, अभी ये कलौंजी जो है सुबह निहार खाने से 5 दाने जहन तेज होता है। 5 दाने कलौंजी खाने से ज़हरा का ख्याल है कि हाफजा तेज हो जाएगा, यह तजर्बा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, वो जिन्होंने तिब्बे नबी से इलाज करते हैं। अच्छा, तिब्बे नबी से इलाज करने वाले कहते हैं तजर्बा है, यानी ये तजर्बे से ये साबित हुआ है। जी, आप क्या कहते हैं? सबको हाफजा तेज करने की फिक्र है, क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। जी,
جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو امی جان ہمیں کھلاتی تھی 7 بادام، 7 سفید مرچیں، اور ساتھ میں وہ میوے نہیں ہوتے کشمش، وہ بادام اور وہ مرچیں رات کو بھگو دیتی تھی پتہ نہیں کس طرح سے، تو وہ صبح جب کھلاتی تھی پاس ابی جان کوئی ایٹمی فارمولا تو ہے نہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس سے دماغ تیز ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ٹرو ہے کہ یہ برین ڈائٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی غذا کسی کے لیے مفید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ یہ دیکھیں ہماری زندگی میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ بے شک بادام کھاتے رہیں، کشمش کھاتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ اثر ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موقع نہ دے، پھر کیا کرنا چاہیے بشرا؟ استغفار۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو حافظے کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے اور زندگی کی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ کیا آدم علیہ السلام کو توبہ نہیں سکھائی تھی؟ توبہ اور استغفار یہی اس زندگی میں سب سے بڑا کام ہے ہم سب کا، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، تو بھول جانے والوں کے لیے یہ کتنا عمدہ راستہ ہے استغفار کا راستہ۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کو صبح میں، شام میں، نمازوں کے بعد اور پھر جس وقت یاد آئے استغفار کا سلسلہ انشاءاللہ زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظہ تیز کر دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حافظے کے لیے وہ خاص واقعات بھی اگر یاد کیے جائیں تو بہت افیکٹو ہیں۔ وہ واقعات جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے علم دیا، اس نے سمجھایا، سکھایا، اس نے فہم دیا، تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کی بات کن آیات میں کی ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ تو یہ آیات ایسی ہیں جب بھی آپ کو قرآن یاد نہ ہو تو آپ کہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گی، آپ پڑھیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ یہ آزمودہ ہے، ریلی بہت زیادہ نفع ہوتا ہے ان آیات سے۔ اور اسی طرح سے اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہ آپ کے حافظے کو بہت آگے لے جائیں گے اور آپ کی زندگی کو پاک کرنے کے لیے اور آپ کے فہم میں اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر بار جب آپ یاد کریں گے، دہرائیں گے، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے کون جاننا چاہے گا سنقرئک فلا تنسى؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ کس سورت کی آیت ہے؟ جی، سورہ الاعلی کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسى۔ تو آپ اس کو نکال کر اپنے پاس الگ رکھ لیں۔ کتنا اچھا ہو کہ حافظے کے لیے یہ جو ذکر ہے، اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں، اگر کوئی آپ لوگوں میں سے اس کی چھوٹی سی پیاری سی یادداشت بنانا چاہے تو اس کو ساروں کا ثواب ملے گا۔ کون کرے گا؟ کروا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کسی اور کو بھی اجر لینا چاہیے، کسی اور کے پاس سکل ہو، آپ کے پاس ہے، آپ بنا سکتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاتے ہو۔ یا اللہ ہمیں یاد کروا دینا، ہمیں ہمیشہ نیکیاں یاد رہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کرنا یاد رہے اور لوگوں کا برا سلوک بھول جائے۔ انفسکم، اپنے آپ کو، انفس نفس کی جمع ہے نون فا سین سے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اللہ اکبر، تتلونا، تم تلاوت کرتے ہو۔ پتہ ہے اس کے دو روٹ ہیں، تلا یتلو تلون اور تلا یتلو تلاوتن۔ تا لام واو ابھی لکھ لیں، تتلونا
ताक़िलूना तुम समझते हो, आइन क़ाफ लाम से, अफला ताक़िलून तो क्या तुम समझते नहीं। वस्ताइनु वही नस्ताइन है। इस्ताइनु जब हुआ तो इसका मतलब क्या है, और मदद मांगो। इतनी गलतियों के बाद क्या करना है, तुम मदद मांगो। किस चीज से, सब्र से और सलात से। लकबीरतुन, ल लाम का अलग मतलब है, कबीरतुन काफ बारा से है, यकीनन बहुत बड़ी है। अलल खाशिईन, अल खाशिईन खाशीन आइन से है, और खुशू करने वाले को खाशे कहते हैं, खाशिउन। यजुन्नूना वो गुमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, जन जोए नोन, नोन से आप जानते हैं। जन कितनी किस्म के होते हैं, 2 किस्म के। कौन कौन सा, हुस्न जन का तो आपको पता है, और दूसरे को क्या कहते हैं, सुए जन, बुरा गुमान करना। मुलाकू मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकू का रूट क्या है, लाम कौफिया, ठीक है। और रब्बिहिम अन्नहुम ये आप जानते हैं, राजिऊन लौट